اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر حاجت اللہ سے مانگو۔ فرمایا جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے اللہ سے رجوع کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ دل میں رجوع اللہ کا خیال آتے ہی پہلے تو اس کا ثواب مل گیا، کلام پاک میں ہے اے اللہ جب میں اس کام میں داخل ہوں مجھے اچھی طرح داخل کیجیے اور اچھی طرح نکالیے، اور اس میں میرا کوئی مددگار بنا دیجیے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بہت مبارک دعا ہے۔ جب کوئی کام اور کوئی حاجت اور کوئی موقع آئے تو فرمایا اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ دعا مانگ لو، اے اللہ اس کام میں داخل بھی اچھی طرح کر دیجئے اور اس سے فارغ اور نکال بھی اچھی طرح سے کیجیے اور میرا مددگار بنا دیجئے۔ کسی کام کے شروع میں یہ پڑھ لیا، نقد نفع تو یہ ملا کہ تلاوت کا ثواب ملا، پھر اس میں آسانیاں اللہ پاک نے پیدا کر دی۔ بڑوں کی ایک بات 1000 باتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تمہیں اس کی عادت ڈالو کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ سے مانگو۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی، جوتا نہیں، جوتے کا تسمہ وہ بھی اللہ سے مانگو۔ لیکن بات یہ ہے کہ کہنے والا کیا کہ فارغ، سننے والا سن کے فارغ۔ ساری پریشانی یہ ہے جب تک یہ چیز مشق میں نہ آئے، جب تک یہ چیز عمل میں نہ آئے، تب تک کہنے سننے کا پورا فائدہ کیسے حاصل ہوگا۔ یہ روزانہ کی بات نہیں یومیہ، بلکہ یہ ہمہ وقتی بات ہے، لیکن ہم روزانہ پہ تو آئیں، پھر اللہ اس کو ہمہ وقتی بھی بنا دے۔ رجوع اللہ یہ ہمہ وقتی عمل ہے، تو شدہ اللہ جل شانہ دل کی یہ کیفیت بنا دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ دارالعلوم دیوبند کے بزرگ محتمم گزرے شاہ رفیع الدین نور اللہ مرقدہ، سالانہ جلسہ ہوا کرتا تھا اور پورے متحدہ ہندوستان سے دور دراز سے بڑے اکابر، مشاہیر، علماء، صلحاء مہمان آتے تھے اور پورے سال انتظار رہتا تھا اس سالانہ جلسے کا، اور اس کے مبارک اثرات پورے سال دور دراز تک رہتے تھے زندگیوں میں۔ تعلیم، تبلیغ، دعوت، امت کے اندر یہ سلسلہ شروع سے آج تک بغیر کسی تعطل کے جاری اور ساری رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ تو یہ بھی ایک صورت تھی۔ تو اب یہ بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، امیر ہیں،
تو ان کو دیکھا گیا کہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ہلکے پھلکے گویا کوئی کام ہی نہیں. دور دراز سے مہمان آ رہے ہیں، سالانہ جلسہ ہے، اس کے انتظامات ہیں، 1000 باتیں، اور چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے ہلکے پھلکے کہ لگتا ہے کوئی کام ہی نہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت سالانہ جلسہ ہو رہا ہے اور آپ تو بہت. تو فرمانے لگے کہ بھائی اگر 7 بر اعظموں کی حکومت ہوتی تو بھی ایسے ہی ہوتی. کتنا اور کیسا رجوع اللہ تھا اللہ جل شانہ کی ذات پاک سے تسلسل کے ساتھ کہ میں تھوڑا ہی کروں گا، مجھ سے تھوڑا ہی ہوگا. اپنے اوپر نظر ہی نہیں. پریشان تو وہ جو اپنے اوپر نظر کرے، وہ کر رہا ہے وہ کرے گا. تو فرمایا جب کوئی حاجت پیش آئے اللہ سے رجوع کرو اور یہ دعا مانگ لیا کرو، رب ادخلنی. یہ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم اور تلقین کی گئی. قل رب ادخلنی. یہ دعا مانگتے جائیے کہ اللہ مدینہ طیبہ میں مجھے اچھی طرح داخل کیجیے، کہ بہت برکتوں کے ساتھ، سلامتیوں کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ، ہر طرح کی کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ، دنیا اور آخرت کی خیر اور بلائیوں کے ساتھ مجھے مدینہ پاک میں داخل کیجیے. اس وقت تو یثرب تھا، نہ آب و ہوا تھی نہ اور کچھ تھا، لیکن وہ کیسا مدخلہ صدق ہوا کہ یثرب پھر طیبہ بن گیا. طابہ اور طیبہ، اور مدینہ نہیں منورہ، یعنی روشن کردہ اور روشن کرنے والا وہ، اور جن کے ذریعے سے روشن کیا وہ سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم. تو مدینہ منورہ ہو گیا، روشن کیا ہوا. تو یہ رب ادخلنی مدخل صدق، یہ مدخل صدق ہوا. اور واخرجنی مخرج صدق، اے اللہ مکۃ المکرمہ سے نکلنا بھی بہت اچھا کر دیجئے، کہ یہ نہیں کہ وہاں کا داخلہ تو بہت بہتر ہوا، یہاں سے نکلنے میں نقصانات ہو گئے. اللہ کا نبی ہے، ایک شہر سے جا رہے ہیں تو پیچھے اندھیرا نہ ہو جائے، پیچھے محرومیوں کے فیصلے نہ ہو جائیں. بہت بڑا ڈرنے کی بات ہے. اللہ کے نبی کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کرنا، ان لوگوں کی نسلوں کا کیا فیصلہ ہو جائے. اس لیے یہ دعا مانگی کہ وہ اخرجنی مخرج صدق، کہ اللہ جیسے وہاں داخلہ بہت اچھا ہو تو یہاں سے نکلنا بھی بہت خیر و بلائیوں والا ہو. سبحان اللہ. مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ تفسیر معارف القرآن میں اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ دعا جامع ہے اور مختلف مواقع پر یہ دعا مانگنی چاہیے. جب کسی کام میں ہاتھ ڈالے، جب کسی بستی میں جائے، جب کسی کام میں لگے تو یہ کیا کرے؟ دعا مانگے. تو فرمایا کہ اجر تلاوت کا بھی اجر ملا اور اللہ اس کام میں عافیت اور سہولت بھی پیدا فرمائے. اصحاب کہف مومن تھے، بادشاہ ظالم تھا، انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی 300 سال. نیند اللہ نے مسلط کر دی، نہ بدن گلا نہ بھوک لگی. اس عرصہ میں حکومت بھی بدل دی. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان پر جو دعا انہوں نے مانگی تھی اس کے سبب اللہ نے ان کو بے نیاز کر کے قائم رکھا. کیا دعا مانگی تھی؟ وہ اصحاب کہف نے مل کے
تو ایک دعا مانگی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، عجیب، کہ ہمارے رب ہمیں عطا فرما خاص اپنے پاس سے رحمت، اپنے پاس سے، من لدنک، کہ ہمیں نیچے والوں کا محتاج نہ کرنا، اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ اور آج ہم یہ جو اس صورتحال سے دوچار ہوئے ہیں، ہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ ہمارے اس کام میں آسانی اور بھلائی کی صورتیں پیدا فرما۔ وہاں سے وہ کرسی لے آئیں بزرگوں کے لیے، پھر آسانی ہو جائے گی۔ ہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ دعا مانگی، اللہ جل شانہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ جل شانہ پیٹ بھرنے کے لیے منہ سے کھلانے کے پابند نہیں، کہ منہ سے کھائے گا جبھی پیٹ بھرے گا، جبھی بھوک کیا ہوگی، دور ہوگی، اور اندر کے جسم کی ضروریات پوری ہوں گی۔ یہ تو کام معمول ہے، لیکن اللہ اس کا محتاج اور پابند نہیں۔ اللہ پاک صرف منہ سے کھلانے کے محتاج نہیں، آج بھی انجیکشن سے غذا دی جاتی ہے، آج بھی انجیکشن سے غذا دی جاتی ہے۔ اللہ پاک مسامات سے، ناک سے، جس راستہ سے بھی چاہیں غذا دے دے، ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے سے غذا پہنچا دے۔ اور غذا بھی ضروری نہیں کہ روٹی ہو، غذا بھی ضروری نہیں کہ روٹی ہو، چاول، بریانی نہیں، صرف ہوا میں وہ طاقت دے دیں کہ پیٹ بھر جائے، سانس لے رہے ہیں، بس اسی آکسیجن کے ذریعے سے غذائیت مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، صوم وصال، بغیر افطاری کے، بغیر سحری کے، بغیر اس دورانیے میں کچھ کھائے پیے کے روزے کے اوپر روزہ شروع ہو جائے، اس کو صوم وصال کہتے۔ صحابہ کو اجازت نہیں دی، تو ہمیں اور آپ کو کب اجازت ہوگی؟ لیکن خود آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ صوم وصال رکھتے تھے، بغیر افطار اور سحر اور اس سارے وقت میں کچھ کھائے چکھے بغیر روزے پہ روزہ۔ اور ارشاد فرمایا کہ بھائی تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو، میں تو رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، تو تمہاری ظاہری نگاہوں کے اعتبار سے میرا صوم وصال ہے، حقیقت کے اعتبار سے میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ جل شانہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، بس اس سبق کی الف با تا سیکھنے کے لیے ہم جمع ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ جتنا مخلوقات نے اللہ کو پہچانا، مخلوقات میں سب سے برگزیدہ طبقہ حضرات انبیاء کا ہے، انبیاء اور رسل نے، اور ساری مخلوقات نے جتنا اللہ کو پہچانا، اللہ اکبر، اللہ اس سے بڑا ہے، اللہ اس سے بڑا۔ میں جتنا اللہ کو بڑا سمجھتا ہوں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اللہ جل شانہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، یہ پیدا کرنا، اس کی مشق کرنا، بس مشائخ کی یہ محنت ہے۔ معمولات میں اوراد ہیں، اذکار ہیں، تو ذریعہ ہیں، اصل مقصد دل کو مانجنا، دل کو صاف کرنا، اور اس دل میں اللہ کی معرفت کا نور چمک جائے، اور پھر تو ذرہ بھی پہاڑ ہے۔ اللہ اس کو سبق بنانا ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کی ایک صورت بتائی کہ جب جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے، اللہ سے رجوع کر لیا کرو۔ اس موقع پر ایک بات عرض کرنی ہے
وہ یہ کہ محرم کے اندر صرف 2 عمل ایسے ہیں کہ جن کا حدیث پاک میں ذکر آتا ہے۔ ایک عمل 10 محرم کا روزہ ہے، یہ تو مسنون ہے، 10 محرم کا روزہ، اور پورے سال کے گناہوں کے لیے اس کو اللہ جل شانہ کفارہ بنا دیں گے، صغیرہ کے لیے، اور توبہ تائب ہوں گے اللہ کبائر کے لیے بھی کفارہ بنا دیں گے۔ اور اس 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملانا بھی افضل اور بہتر ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو 11 کا ملا دیا جائے، تو یہ افضل اور بہتر ہے کہ ایک روزہ اور ملا دیا جائے، ورنہ اگر کسی کا کوئی عذر ہو یا نہ رکھ سکتا ہو تو کم از کم 10 محرم کا روزہ ضرور رکھا جائے۔ بہت ہی یہ فضیلت اور برکت والا دن ہے، اور اس کی فضیلت اور برکت کے حصول کا ذریعہ یہ مسنون عمل ہے۔ اس کا خوب اہتمام کیا جائے، اس کی خوب بات چلائی جائے، اس کی خوب ترغیب دی جائے کہ جتنی بدعات کی تاریکی ہے اس میں یہ مسنون عمل کی روشنی عام کی جائے۔ اور دوسرا عمل، وہ اگرچہ وہ اس درجے کی صحیح حدیث نہیں ہے، محدثین کے ہاں وہ ضعیف ہے، لیکن بہرحال کسی قدر اس عمل کا بھی ذکر آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کسی نے اپنے اہل و عیال پر اس دن میں وسعت کی، نفقے میں، خرچ میں، اللہ جل شانہ پورے سال اس کے لیے وسعت فرمائیں گے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے دن افطاری سحری کی صورت میں، افطاری کی صورت میں اپنے اہل و عیال کے اوپر کچھ کیا کر لے، وسعت کر لے، اور اس میں اپنے اعزاء اقارب، اڑوس پڑوس کو بھی شامل کر لے، اپنی استطاعت کے مطابق تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے حلیم ہے، اس کے لیے کھچڑا ہے، یہ بتائیں کیا کیا ہیں، تو یہ ہمارے اپنے کیا ہیں، اضافے ہیں۔ ان اضافوں کے التزام سے بچتے ہوئے کیف متفق، جیسے سہولت سے ہو، جو کھانا پینا سہولت سے ہو جائے، وہ اس کی جو ہے وہ فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہر موقع پر اتباع سنت کا اہتمام نصیب فرمائے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں، 4 زانو ہو کر بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہو کر دھیان اور عظمت کے ساتھ۔ آج کل آم چل رہے ہیں، بہت لذیذ اور میٹھے میٹھے آم ہیں، جیسے آم کھاتا ہے ویسے جی میں آیا کہ ایسے ہی لذت سے اللہ کا پاک نام لینا، لذت سے، محبت سے۔ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ایسی لذت سے ذکر کرتے تھے کہ دیکھنے والے کے منہ میں تراوٹ آ جاتی تھی۔ تو اللہ کا پاک نام، ایک تسبیح نفی اس بات کی لا الہ الا اللہ، اور 2 تسبیح اللہ کے اسم ذات کی اللہ اللہ۔